نصیب میں جو نہیں تھا اس کی تلاش میں زندگی لگا دی، نصیب میں جو نہیں تھا اس کی تلاش میں زندگی لگا دی، جو ہاتھ میں تھا وہ بے خودی میں گنوا دیا ہے، جو بات کہنی تھی اس کی ہمت جٹا نہ پائے، جو لب پہ آیا وہ حرف ہی غیر ہو گیا ہے، جو گیت ہم سننا چاہتے تھے کسی نے اس کو کبھی نہ گایا ہماری خاطر، جو گیت ہم سننا چاہتے تھے کسی نے اس کو کبھی نہ گایا ہماری خاطر، نہ تھی سماعت کو تاب جس کی قدم قدم پر وہی سنا ہے، کسے سنائیں سفر ہے کیسا، پڑاؤ کرنے کی کیا سزا ہے، کسے سنائیں سفر ہے کیسا، پڑاؤ کرنے کی کیا سزا ہے، کسے دکھائیں تھکن کی جھولی میں کیا پڑا ہے، کسے دکھائیں تھکن کی جھولی میں کیا پڑا ہے، کسے بتائیں ہماری آنکھوں میں کیا رکا ہے، کسے بتائیں ہماری آنکھوں میں کیا رکا ہے، جو دل کے اندر ٹپک رہا ہے بدن کے گنبد میں گونجتا ہے، کسے بتائیں ہماری آنکھوں میں کیا رکا ہے، جو دل کے اندر ٹپک رہا ہے بدن کے گنبد میں گونجتا ہے، ہمیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے ہماری گٹھڑی میں کیا بندھا ہے، ہمیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے ہماری گٹھڑی میں کیا بندھا ہے، جسے اٹھائے ہماری عمریں گزر گئی ہیں، جسے اٹھائے ہماری عمریں گزر گئی ہیں، دعا ہے کوئی کہ بد دعا ہے، ہمیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے ہماری گٹھڑی میں کیا بندھا ہے، جسے اٹھائے ہماری عمریں گزر گئی ہیں، دعا ہے کوئی کہ بد دعا ہے، تمام چکر الٹ چلا ہے، جو شے جہاں سے اٹھانا چاہی اٹھا نہ پائے، جہاں جو رکھا وہاں وہ رکھا نہیں رہا ہے۔ بیوٹیفل، بہت خوب بہت خوب۔ آپ سے اور بھی ہم کچھ سننا چاہیں گے، بہت کمال لکھتی ہیں، اور شاعر جو ہے وہ اس طرح سے میسج کنوے کر دیتا ہے، اور جو الفاظ استعمال کرتا ہے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ دیکھو اتنی خوبصورتی سے، اور شاعری اتنی دل کو چھوتی ہے، دل سے جو نکلی ہوئی ہوتی ہے بات، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ وہ ہر چیز کو اس طرح سے محسوس کرتا ہے، پھر جب وہ لکھتا ہے تو اگلے کے دل کو جا کے لگتی ہے۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ شاعر یا کوئی بھی فنکار، اس کو میں صرف شاعر پہ نہیں محدود کروں گی، کوئی بھی فنکار جو چیز دیکھتا ہے، جو المیہ دیکھتا ہے، وہ اس کے اندر سے لاشعوری طور پہ خود گزرتا ہے۔ صحیح، بالکل۔ جب وہ کسی کو دکھ میں دیکھتا ہے تو وہ دکھ اس کے اپنے اوپر بیتتا ہے، اور جب وہ اس کے اوپر بیتتا ہے تو پھر اس کے دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ پھر لازمی طور پہ سننے والے کے اوپر، پڑھنے والے کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اور جیسے ہمارے مذہب نے بھی کہا کہ ہمارے جو مسلمان ہیں، مسلم قوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان قوم ایک جسم کی طرح سے ہے، جس کا ایک عضو دکھتا ہے تو باقی تمام اعضاء درد اور بخار میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو پیغام ہے ہمارے مذہب کا، ہمارے اللہ کا، ہمارے رسول کا، تو یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم اس وقت تک کسی کے دکھ کا مداوع کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمارے سینے کے اندر اس کا دکھ خود ہم محسوس نہیں کرتے، تو ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، ہم اس کا مداوع کیسے کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، آپ پروفیسر ہیں اور آپ جو سبجیکٹ پڑھاتی ہیں اسلامک اسٹڈیز، تو آپ ماہ رمضان جو ہے آج آخری روزہ ہے، کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ اصل میں تربیت ہے، تربیت ہے نظم ذات کی، نظم معاشرہ کی، یہ تربیت ہے توکل کی، قناعت کی، شکر کی، اخلاص کی اور ایثار کی۔ اخلاص کس چیز کا؟ کہ روزہ دار اللہ کے لیے خالص ہو کے روزہ رکھتا ہے۔ ہمارے سامنے پانی کا گلاس، ٹھنڈے پانی کا گلاس پڑا ہوتا ہے اور ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو نہیں پیتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہے۔ تو یہ ایک ٹریننگ خالص ہونے کی جو ہمیں ملتی ہے کہ ہم اس خلوص کو اپنی تنہائی میں بھی محسوس کرتے ہیں جب ہمیں کوئی اللہ کے سوا دیکھنے والا نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔
تو اسی طرح سے یہ شکر کی ٹریننگ ہے کہ پورا دن ہم ایک ہر چیز سے پرہیز کرتے ہیں اور اس کے بعد جب افطار ہمارے سامنے وقت آتا ہے چیزیں چنی جاتی ہیں ہمارے سامنے تو جب وہ ٹھنڈا گھونٹ ہمارے حلق سے اترتا ہے تو جو شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے وہ ایک ٹریننگ ہے شکر کی. اس کے بعد ایثار جو سب سے بڑی میں سمجھتی ہوں روزے کی ٹریننگ ہے وہ ایثار ہے. اور قرآن پاک کے اندر بھی یہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ وہ ایثار کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں اپنی ذاتوں کے اوپر کہ چاہے وہ خود تنگی میں ہوں چاہے وہ خود مصیبت میں ہوں لیکن وہ یہ محسوس کرتے ہیں روزے کے اندر کہ کس طرح سے دوسرا محسوس کرتا ہے. اور یہ ایثار کی جو ٹریننگ ہے نظم و ضبط کی جو ٹریننگ ہے یہ روزے سے ہمیں ملتی ہے. اور اب رمضان کا اختتام ہے آج آخری روزہ ہے اور کل انشاءاللہ عید ہوگی تو عید ایک طرح سے جشن ہے اور ایک عہد ہے. وہ عہد جو پورا مہینہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طریقے سے بتایا کہ آپ ایسے روزہ رکھیں ہم اس طریقے سے روزہ رکھتے ہیں جو ٹریننگ ہمیں دی اس کے مطابق. تو یہ ایک عہد ہوتا ہے کہ ہم سرخرو ہوئے اس آزمائش میں سے جو اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے کی چھوٹ کے بعد 1 مہینہ پابندی لگا کے ہمیں آزمایا تو ہم اس آزمائش میں سے پورے اترے. تو یہ ہم خوشی مناتے ہیں لیکن اس خوشی کے اندر بھی بہت سے پیغام چھپے ہوئے ہیں. اگر ہم محسوس کریں کہ عید محض یہ نہیں کہ ہم نے نیا لباس پہنا. نیا لباس پہننا سنت مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم خوشبو لگائیں نہائیں نیا لباس پہنیں. تو لیکن اس کے اندر پیغام کیا چھپا ہوا ہے کہ ہم گویا پورا مہینہ ہم نے جو ریاضت کی ہے اس کے بعد ہم اجلے ہو گئے ہیں ہماری روح اجلی ہو گئی ہے اور اب ہم نے نیا لباس پہن کے نیا عہد کیا ہے کہ ہم نے پورا مہینہ جو ٹریننگ لی ہے اب اگلے 11 مہینے بھی ہم اس ٹریننگ کو جاری رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ہی فطرانہ جو دیا جاتا ہے اس کے اندر ایک میسیج ہے کہ آپ اپنی خوشیوں کے اندر اپنے ان بھائیوں کو یاد رکھیں ان بہن بھائیوں کو جن کو اللہ نے اتنا نہیں دیا جتنا آپ کو دیا ہے. کتنی خوبصورت آپ بات کر رہی ہیں. بالکل. تو یہ پریکٹس جو ہے اس کو آپ کیری آن کریں آگے. نہ صرف یہ کہ 1 مہینہ ہے آپ نے عبادت کی روزے رکھے بلکہ آگے بھی کرتے رہیں. جی بالکل. تو یہ ایک عید کے اندر بھی ایک میسیج ہے مسلمان قوم کے لیے. ماہ رمضان کے اندر بھی ایک میسیج ہے. تو یہ اور جتنی بھی مذہب کی ہمارے مذہب کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ تمام کسی نہ کسی ان مقصد کے تحت ہیں. بے مقصد کچھ بھی نہیں ہے. بے مقصد ایک آپ کہہ لیجئے کہ جو ہم کلی کرتے ہیں وضو میں یا 3 بار ہاتھ دھوتے ہیں وہ بھی بے مقصد نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وضو میں ہم وہ آزاد ہوتے ہیں جو ہمارے لباس سے باہر ہوتے ہیں اور ان پر گرد و غبار پڑ رہا ہوتا ہے. اور ناک کو ہم صاف کرتے ہیں وضو کے دوران. تو اب جیسے آپ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ ناک کے اندر جو ہے وہ ذرات گرد کے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آپ دیکھیں کہ اس کا مقصد ہے. تو اتنا بڑا کام جو پورے مہینے کے اوپر پھیلا ہوا ہے وہ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ ایک با مقصد ٹریننگ ہے جو ماہ رمضان میں ہمیں دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم باقی دنوں میں بھی اس کو یاد رکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں تیز آندھی کی طرح سخاوت کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ صدقات دیں خیرات دیں لوگوں کا خیال رکھیں عید کے موقع پر بھی رمضان میں بھی. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہر عبادت کا اجر چونکہ بڑھا دیا گیا رمضان میں تو یہ بھی ایک انیشیٹو ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں تو اجر آپ کو زیادہ ملے گا. اب جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ ہم نے کمپین شروع کی تھی سیلاب زدگان کے لیے. تو اس میں موسٹلی لوگوں سے یہی کہتی تھی کہ آپ جلد از جلد دیجئے. جو یہ کہتے تھے کہ کل آپ کو دیں گے پرسوں دیں گے ابھی بندوبست کر رہے ہیں تو میں انہیں کہتی تھی کہ اس سے پہلے کہ رمضان ختم ہو جائے آپ دے دیجئے. اس لیے کہ رمضان میں جو آپ کو اجر ملنا ہے رمضان کے بعد تو نہیں ملے گا. تو یہ دیکھیں کتنا بڑا انیشیٹو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے اب سیلاب زدگان جو ہے ان کی مدد کرنے کا اپنے بھائیوں کا. اور یہ تو اتنا خوبصورت موقع تھا کہ آپ رمضان میں اپنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں.
آپ کا بہت شکریہ، اتنی خوبصورت آپ نے گفتگو کی، پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزرا، اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ہم ملاقات رکھیں گے۔ بہت کچھ سننا تھا، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔